بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا اور آپ جا رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، کوئی جلوس ہو رہا ہے اور راستہ بند ہے، تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے پاس متبادل راستہ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ راستہ دے بھی نہیں رہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو جلسہ ہے وہ ایک دینی جلسہ ہے، مذہبی جلسہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مر جائیں، آپ کا مریض قبر میں پہنچ جائے، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوچیں اس طرح کی صورتحال پر آپ پھر کتنی بری گزرے گی۔ جب بھی روڈوں کے اوپر، رستوں کے اوپر جلسے جلوس ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی اسی طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو مذہبی طبقہ ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتا ہے، حالانکہ وہ مذہبی نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں اور ہم تو جو ہے نا اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، کسی بھی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں، آپ اونچی آواز سے بازار میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت ہی کیا لگا سکتے ہیں؟ ہم نے پڑھتے ہوئے یہ پڑھا تھا پڑھائی کے دوران کہ بازار میں جا کے اونچی آواز سے کوئی تلاوت کرے گا تو جو لوگ نہیں سنیں گے ان کا گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ ویسے قرآن کا اصول ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنو۔ قرآن پڑھا جائے تو باتیں کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر بازار میں جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں لوگ جو ہے نا وہ خام خواہ ڈسٹرب ہونے کا ان کا خطرہ ہے، تو وہ لوگ اگر نہیں سنتے تو وہ اس کو گناہ ملے گا، ان کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ عبادت، اپنی ذاتی عبادت روڈوں پہ کریں، رستوں میں کریں، راستے بند کر کے کریں؟ یہ کسی بھی صورت میں شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا اسلام وہ تو سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کرنے کے بعد اس میں فساد نہ پیدا کرو۔ اب راستہ بنایا ہے، یہ اصلاح ہے کہ لوگ اس میں چلیں گے، سکون سے، آرام سے اپنی منزل کو پہنچیں گے، اور اس اصلاح کے بعد فساد کیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے اور لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانی ہو، تمہیں ایک دوسرے کو بھی آسانیاں دو، مشکلات نہ دو۔ تو راستے بنانا آسانی پیدا کرنا ہے اور راستے بند کرنا مشکلات پیدا کرنا ہے، اور یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رستوں میں بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے وہاں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا ہی ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور جو راستے کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نظریں نیچی رکھو، تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب کتنا زبردست یہ حدیث ہے۔ اور پہلی تو یہ بات ہے کہ رستوں میں بیٹھنے سے ہی منع فرمایا ہے، رستوں میں نہ بیٹھیں۔ مجھے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یار کوئی لیڈیز آپ مثلا اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک راستے سے گزرنا ہے اور نوجوان وہاں راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ان کے بیچ سے آپ نے گزرنا ہے، کتنا بندے کو برا محسوس ہوتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں ادھر ادھر یہ نوجوانوں کی عادت ہے کہ وہ اس طرح رستوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، خود بھی وہ نہیں سوچتے، کیونکہ تعلیمات سے دور ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، وہ نوجوان پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے بزرگ پڑھتے ہیں، نہ ان کو اس پہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا۔ جب انہوں نے کہا کہ ضروری ہے تو آپ نے کہا اگر ضروری ہی ہے، یعنی غیر ضروری ہے تو پھر تو بیٹھے ہی نہ، ضروری ہے تو پھر کم از کم یہ جو 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہیں کہ ان پہ عمل کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک ٹہنی پڑی دیکھی،
اس نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دے گی، چنانچہ اس نے وہ ٹہنی راستے سے ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی قدر کی اور اس سے بخش دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ تو بدلے میں سوچ لیں کہ جو راستے بند کریں اور تکلیفیں پہنچائیں لوگوں کو۔ میں یہاں واقع میں رہتا ہوں اور ادھر ایک خاص مسلک ہے، اور بڑی دفعہ میں نے دیکھا ہے جاؤ تو آگے سے راستہ بند، کیا ہے جو ان کا جلسہ ہو رہا ہے، بیچ روڈ کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے، نہیں سمجھ لگتی یہ کیسی ریاست ہے۔ جی ٹی روڈ میرے خیال میں 2500 کلومیٹر لانگ راستہ ہے یہ جی ٹی روڈ، اور اس میں ایک جماعت جلسے کر رہی ہے روڈ کے اوپر۔ تو یہاں تو ہزاروں جماعتیں، حضور جماعتیں ہزاروں تو نہیں ہیں، مساجد ہزاروں ہیں اور جماعتیں بھی بہت ساری ہیں۔ آج آپ ان کو نہیں روکیں گے، کل دوسری جماعت والے روڈ پہ بیٹھ جائیں، تیسری والے آگے جا کے کسی اور جماعت کا جلسہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کی روڈ کا کیا بنے گا؟ اس لیے فساد کسی ایک کو بھی نہ کرنے دیں، کسی کو بھی روڈ کے اوپر جلسے جلوس کی اجازت بالکل قطعا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جلسہ کریں تو متبادل راستہ پہلی تو بات کریں ہی نا، بہت ہی ضروری ہو جائے، بہت ہی ضروری ہو جائے۔ مثال کے طور پر قرآنوں کے خلاف عوام اگر اٹھتی ہے، احتجاج کرتی ہے، تو پھر متبادل راستہ کریں۔